ناظرین، آج میں آپ کے ساتھ قارون جیسے بدترین شخص کا واقعہ بیان کرنے والی ہوں، جس کو اللہ وبارک و تعالی نے ایسی عبرتناک موت دی جو قرآن مجید کی ایک سورت میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا عبرتناک واقعہ بیان کیا ہے کہ کس طرح اللہ وبارک و تعالی نے اسے موت دی۔ دراصل قارون ایک ایسا تکبر کرنے والا شخص تھا جس کو اللہ وبارک و تعالی نے مال سے اتنا نوازا تھا کہ اس کے مال کے خزانوں کی چابیاں بھی اتنی بھاری تھی کہ وہاں کے لوگ اٹھاتے ہوئے بہت سمجھتے تھے۔ آپ کے ساتھ یہ مکمل واقعہ بیان کرتی ہوں، 5 منٹ کی ویڈیو ہے یہ، اس کے ساتھ جڑے رہیں گے، مکمل ویڈیوز کو واچ کیجئے، میرے چینل پہ نئے ہیں سبسکرائب کر دیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم صلی علی محمد وعلی واصحابہ بعدد ما فی جمیع القرآن حرفاً حرفاً وبعدد کل خیر حرفاً حرفاً۔ لاکھوں درود و سلام ہو میرے پیارے آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل اولاد پر، جنہوں نے ہمیں اللہ وبارک و تعالی کا وہ کلام سکھایا جس کی وجہ سے آج ہم اپنے اللہ کے رستے پر ہیں اور قرآن نماز سے اور سبق سیکھتے ہیں۔ کیونکہ اگر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اللہ کے پیارے محبوب ہیں اور ہمارے آخری نبی ہیں، جنہوں نے ہمیں ایسی تعلیمات دی جو تعلیمات ہمیں اللہ وبارک و تعالی نے ان کے ذریعے ہم تک پہنچائی، ہمیں اپنے اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے اور اپنے نبی سے محبت کرنی چاہیے اور ان کے اس پر عمل کرنا چاہیے جو ہمیں وہ بتا کے گئے اور سکھا کے گئے۔ آج میں آپ کے ساتھ قارون جیسے بدترین انسان کا واقعہ بیان کرنے والی ہوں جس نے تکبر کیا اور اللہ وبارک و تعالی نے اس پر عبرتناک عذاب نازل کیا۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم یعنی بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا۔ روایت میں آتا ہے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زائد بھائی تھا۔ اللہ وبارک و تعالی نے اسے بہت مالدار بنایا تھا۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ اس میں اللہ وبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ ہم نے قارون کو اتنے خزانے عطا کیے تھے کہ وہاں کے لوگ اس کی چابیاں اٹھاتے ہوئے بھی بوجھ محسوس کرتے تھے۔ یعنی تصور کیجئے کہ اللہ وبارک و تعالی نے انہیں اتنا دیا تھا کہ اس کی خزانے نہیں بلکہ وہاں کی چابیاں بھی اٹھانے میں بوجھ سمجھی جاتی تھیں اور اتنی بھاری تھیں۔ پہلے تو وہ ایک نیک اور عبادت گزار شخص تھا، لیکن جیسے ہی اللہ وبارک و تعالی نے اسے مال سے نوازا تو وہ تکبر میں آ گیا اور لوگوں کو کہنے لگا کہ یہ مال مجھے میری خود کے علم اور میری محنت سے نصیب ہوا ہے، نہ کہ اللہ نے مجھے دیا ہے۔ صاف لفظوں میں وہ اللہ وبارک و تعالی کی ناشکری کر رہا تھا اور یہ تکبر کر رہا تھا کہ یہ سب میں نے خود اپنی محنت سے حاصل کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر قارون کو نصیحت کی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا، اے قارون، تو اس پر ناشکری مت کر بلکہ جو اللہ وبارک و تعالی نے تجھے عطا کیا ہے اس پر تکبر مت کر بلکہ اس میں سے خیر نکال اور اللہ کی راہ میں خرچ کر۔ قارون نے جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس بات کو سنا تو وہ کانپ اٹھا اور اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات پر عمل کرنے کے بجائے انہی پر ہی الزامات لگانا شروع کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف چالیں چلنے لگا اور کچھ روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ کوئی جھوٹا الزام بھی لگایا تھا۔ پھر ایک دن کیا ہوا کہ قارون اپنے خزانوں میں سے ایسا قیمتی سونے والا لباس پہن کر اپنے گھر سے باہر نکلا، اپنے محل سے باہر نکلا تو چمکتے ہوئے لباس میں اسے لوگ دیکھ کر پہلے تو حیران ہو گئے۔ وہ اس لباس کو پہن کر نہایت تکبر کر رہا تھا اور اپنے آپ کو بادشاہ سمجھ رہا تھا، مگر لوگ اس کو کہنے لگے، اے قارون، تیرا یہ لباس پہنا ہوا اور یہ تیری کامیابی صرف دنیاوی ہے، تو نے آگے کیا بھیجا؟ اصل کامیابی تو آخرت کی ہے جس نے اپنے اللہ پر ایمان رکھا۔ جیسے ہی قارون اپنے گھر سے باہر نکلا مہنگا لباس پہن کر، اسی وقت اللہ وبارک و تعالی کا حکم ہوا اور قارون پر عذاب نازل ہو گیا۔ اللہ وبارک و تعالی نے قارون کی جس جگہ وہ کھڑا تھا وہ زمین نیچے دھس گئی، یہاں تک اس کا گھر بھی، اس کے خزانے سب مٹی میں دفن ہو گئے۔ اور اس وقت قرآن مجید میں اللہ وبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے اس کو، اس کے خزانے اور اس کے گھر کو زمین میں دھس دیا۔ یہ اللہ کا عبرتناک عذاب تھا قارون پر۔ جو لوگ اس کے ساتھ تھے، جو لوگ اس کے اوپر رشک کرتے تھے، آج یہ مناظر دیکھ کے وہ سب کانپ اٹھے۔ دولت اللہ کی دی ہوئی ایک بہت بڑی آزمائش ہے ناظرین۔ اگر اللہ کسی کو بہت زیادہ دولت سے نواز دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم دنیا کے سب سے امیر ترین انسان ہیں۔ جس انسان کو اللہ دولت سے نواز دیتے ہیں وہ بھی آزمائش میں ہے، اور جس انسان کو اللہ وبارک و تعالی غربت دیتے ہیں وہ بھی آزمائش میں ہے۔ اللہ دونوں کا امتحان لیتے ہیں۔ اللہ نے اگر قارون کو اتنی دولت سے نوازا تھا تو اس کے اوپر ایک آزمائش تھی، اگر وہ شکر ادا کرتا اور ایک نعمت کے طور پر اس کو استعمال کرتا تو اس کے لیے یہ رحمت تھی،
اور جو لوگ اس پر تکبر کرتے ہیں اور رشک کرتے ہیں ان کے لیے یہ عذاب بن جاتی ہے۔ جو اللہ وبارک و تعالیٰ کے آگے جھک جائیں اللہ ان کو بلند کر دیتے ہیں، کیونکہ اللہ سے مانگنے والا انسان ہمیشہ بلند ہوتا ہے اور اسے اس کی اوقات کا پتہ ہے کہ ہماری اوقات مٹی کے علاوہ کچھ نہیں ہے، ہم نے زمین میں بلکہ قبر میں دفن ہو جانا ہے، ہماری اوقات کچھ نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کو پتہ ہے میرا یہ بندہ ہے اور اس کو پتہ ہے اس کی اوقات کچھ نہیں، اس لیے جو اللہ کے آگے جھک جائیں اللہ ان کو سر بلند کر دیتے ہیں۔ لیکن جو دولت میں رشک کرنے لگ جائیں اور دولت کو ہی سب سمجھیں، پھر اللہ ان کا ایسا انجام کرتا ہے جو انہوں نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ وہ نہ ان کی کوئی دولت ان کے کام آتی ہے، نہ دیا ہوا پیسہ۔ اگر اللہ پیسہ دیتا ہے تو آزماتا ہے کہ تم میری راہ پر خرچ کرو، ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو اللہ ہمیں اس سے زیادہ دے گا، کیونکہ اللہ خود فرماتے ہیں اے میرے بندے تم مجھے دے، پھر دیکھ میں تجھے کتنا دوں گا۔ اللہ کی راہ میں دیا کریں۔ یہ ایک عبرتناک واقعہ ہے، میں یقین کرتی ہوں کہ آپ کو یہ واقعہ بہت اچھا لگا ہوگا۔ اگر آپ کو اچھا لگا تو یہ واقعہ دوسروں کے آگے بھی شیئر کیجئے تاکہ لوگ اس سے سنیں اور عبرت پکڑیں اور وہ بھی تکبر نہ کریں۔ اگر کوئی تکبر کرتا ہے آپ کے دوستوں میں، آپ کے رشتہ داروں میں، تو اس کو یہ بتائیں کہ تکبر انتہائی حرام ہے، کہ تکبر انتہائی حرام چیز ہے۔ باقی مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا، کمنٹ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔